لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ بھارتی ایئر ڈیفنس کو بڑی کامیابی ملی ہے کیونکہ پنجاب میں پاکستانی میسائل مار گرائی گئی ہے. پاکستان نے کی تھی میسائل حملے کی کوشش. میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دشمن ہمارے گھر کے اندر سٹرائک کرنا. پنجاب کے مجیٹھا میں بھارت نے مار گرایا ہے. تو اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیے، میسائل کی تصویریں سامنے آئی ہے اور اسے مار گرایا ہے بھارت نے. S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم، رافیل طیارے، 5th جنریشن ڈاگ فائٹ کرنے والے، منووربلٹی والے طیارے موجود ہیں. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 11 مختلف ٹارگٹس کیے ہیں اور ہم نے جیش محمد اور دوسرے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا. سوالات بہت زیادہ ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو میزائل گرے ان کو کیوں نہیں روکا جا سکا؟ تو ہم آپ کے یہاں پہ ٹیررسٹ کو اٹیک کیے، ہم نے کوئی پاکستان کے ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے کسی پاکستان کے سیویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا. انڈیا پاکستان سے کئی گنا بڑا حریف ہے، 7 گنا بڑا حریف، جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے، جس کے پاس ایک بڑا جنگی لاؤ لشکر موجود ہے. لیکن دنیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک ایسے کانفلکٹ میں گئی ہے جس کانفلکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والی کانفلکٹ ہے. اس کا میجر پلیئر نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. بلوچ لبریشن آرمی نے پاک سینا کی گاڑی اڑا دی ہے. بلوچ لبریشن آرمی کا حملہ یہاں دیکھنے کو ملا جہاں 12 پاک سینک مارے گئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آج کا دن بڑا عجیب و غریب ہے. پاکستان کو مکمل طور پر اس وقت ہمارے سامنے جو ایک تصویر بن رہی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ کے حالات کی، تو بہت زیادہ ایسکیلیشن ہو چکی ہے. پاکستان اور انڈیا ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں جو ایک پوری جنگ بننے جا رہی ہے. وار ایسکیلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے ہیں. تابڑ توڑ حملوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یو ایس کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھارت کی طرف سے S-400 ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کون سے بارڈر پر S-400 ڈپلوائے کیے جاتے ہیں. انڈیا نے S-400 پاکستان کے بارڈر پر لگا دی ہیں، پاکستان کے بارڈر پر ڈپلوائے کر دیے ہیں اور بھرپور جنگ کی تیاری میں ہیں. یعنی آلریڈی جنگ تو شروع ہو چکی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ایک فل سکیل وار یا ایک ایسی جنگ کہ جس میں دونوں کنٹریز پھر ایک ایسے اس پہ نظر آئیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہو، ابھی بھی دیکھ رہی ہے. لیکن ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ جہاں بھارت نے S-400 ڈرونز ڈپلوائے کر دیے ہیں، وہیں پر ساتھ میں وار شپس بھی ان کی طرف سے عربین سی میں بھیج دیے گئے ہیں. ان کے جہاں جہاں پر انہوں نے لوکیشنز جہاں پر ڈپلوائے کرنے ہیں، لگانے ہیں وار شپس، وہاں پر بھیج دیے گئے ہیں عربین سی میں انڈیا کی طرف سے. لیکن انڈیا کی طرف سے لاہور کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ انڈین میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے، ہر طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے اوپر جتنے ڈرون اور میزائل حملے ہوئے ہیں، ڈرونز اینڈ میزائل حملے، اس سے ایک دن پہلے وہ ایک ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے بابا بنارس، اس نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں میزائلز کی بارش ہو رہی تھی. تو کہا جا رہا تھا کہ اس اکاؤنٹ سے جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بعد میں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کے اوپر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کیسے ہوئی. ایک ایسا پینک کریٹ ہوا ہے لاہور میں کہ لوگ بھاگتے پھر رہے تھے، گھروں سے بھاگ رہے تھے، ایئرپورٹس پر دھماکے ہو رہے تھے، گھر گھر آوازیں پہنچ رہی تھیں اور گھروں میں لوگ بند ہو گئے جو خواتین اور وہ تھیں. اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے جو بھارتی سینا ہے وہ لاہور کے اندر اتر گئی ہے اور وہاں پر دو بدو لڑائی ہو رہی ہے. گھروں کے اندر ایسی آوازیں پہنچ رہی تھیں. لٹرلی یہ میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں، کیونکہ پہلے دھماکے صبح سے جب دھماکے ہونا شروع ہوئے لاہور کے اندر، اس کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں پر کوئی دھماکہ ہو گیا، جیسے کہ ہو جاتے ہیں لاہور میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد پورا دن یہ ہوتا رہا ہے کہ میزائل اور ڈرونز کی بارش ہوتی رہی ہے. کبھی کسی جگہ پر آ کر میزائل گرتا تھا، کبھی کسی جگہ پر ڈرون گرتا تھا اور پھر اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. دیکھیے اس میں اب جو انڈیا کی ڈیفنس منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک ڈیکلیریشن جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے اندر کئی مقامات پر حملہ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے جن شہروں کے نام دیے ہیں جو ان کا ڈیکلیریشن ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امرتسر، لدھیانہ، کپورتھلا اور پٹھان کوٹ، بٹھنڈا، بھوج اور پھر سری نگر، جموں،
इन एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, ये कहना है इंडिया का, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से जो वो रिलीज होती है, जो वो बताते हैं, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि उन्होंने जो है वो ये बताया है कि पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इन इलाकों पर, इन शहरों पर इंडिया के हमला किया जाए, और हमला किया गया और फिर पाकिस्तान के उन मिसाइलों और जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया और दरमियान में ही रोक लिया गया, कई मिसाइलों को और ड्रोन्स को मार गिराया गया है, ये कहना है इंडिया का। पाकिस्तान की तरफ से जब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने कोई हमला अभी तक नहीं किया भारत के ऊपर, इंडिया पर कोई हमला ही नहीं किया पाकिस्तान ने अभी तक। लो जी, वो कह रहे हैं कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो अवाम जो है वो तो ये सोच रही थी कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये उखाड़ लेंगे, वो पछाड़ लेंगे। तो वो उखाड़ना, पछाड़ना, मुंह तोड़ जवाब देना कहाँ गया अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने हमला ही नहीं किया। लेकिन उसमें इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया है और इतने जगहों पर किया है और उनके मिसाइलों और उसको इंटरसेप्ट किया है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो इंडिया ने हमला किया है उनके मिसाइलों को और उनको इंटरसेप्ट किया है, वो तो हमारे पास फुटेजेस आ गई हैं लाहौर की हर जगह पे कि कितना इंटरसेप्ट उसको किया गया। ठीक है, इसमें एक और लॉजिक है कि क्यों भारत पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और किया होगा, जबकि पाकिस्तान एज सच वैसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो एक ड्रोन है उसका आप प्राइस कर लें $500 से $5,000 तक, $500 से $5,000 तक आप ले जाएं, लेकिन जो इंटरसेप्ट करने वाले इक्विपमेंट होता है, वो जो वेपन्स होते हैं जिसके थ्रू इंटरसेप्ट किया जाता है, वो करोड़ों में आते हैं। तो वो करोड़ों में जो इंटरसेप्ट करने वाला इक्विपमेंट है वो इंडिया के पास तो बेशबहा है, इंडिया के पास तो बहुत ज़्यादा है जिससे वो इंटरसेप्ट कर सकता है। वो करोड़ों में ख़रीद सकता था, उसने बहुत ख़रीदा है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले इतना महंगा असलहा जो है, वो खुद ये कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो हमारे पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं और ये होता है। तो फिर ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले वो वाले आलात नहीं होंगे जो इंडिया के पास हैं। तो ये तो इसको तो हम देख सकते हैं कि ये तो सही लग रहा है कि अगर इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया के पास ज़्यादा बेहतरीन असलहा और वेपन्स हैं पाकिस्तान की बनिस्बत। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, जो इंडिया ने कहा और पाकिस्तान ने ये कहा, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो ना हो गाना रिलीज़ कर दिया गया, सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया सर। वो जो आपको पता, मिल्ली नगमा आ गया है। मुबारक हो भाइयों, मिल्ली नगमा आ गया है। इंडिया पे हमला हो ना हो वो तो एक अलग बात है ना, उसके लिए तो देखभाल के, ज़ाहिर के करने की ज़रूरत है। जब उसके लिए हिम्मत बंधेगी और फिर जो है आवाम